اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 7 ہے سورۃ توبہ کی اور دوسرا رکوع ہے جس سے ہم اب آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے عہد اللہ کا اور اس کے رسول کا؟ کیسے معاہدہ ہو سکتا ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا مشرکین کے ساتھ؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے اس معاہدے کے کہ جو تم نے ان کے ساتھ کیا تھا مسجد حرام کے پاس، اس معاہدے کے سوا اور کوئی دوسرا معاہدہ مشرکین کے ساتھ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو بات سمجھ آ نہیں رہی۔ آپ نے جو پہلے 6 آیتیں پڑھی ہیں، میں نے بڑی تفصیل سے کل بتایا تھا، وہ تھیں پوسٹ مکن وکٹری کے، کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور 9 ہجری کو حج کے موقع پر وہ آیات اعلان کے طور پر اللہ نے نازل فرمائیں اور آپ نے حضرت علی کو بھیجا کہ یہ آپ وہاں جا کر سنا دیجئے میری طرف سے، وہ ختم۔ اب یہ جو 2 رکوع آ رہے ہیں، اب ابھی مکہ فتح نہیں ہوتا، یہ پہلے کے۔ تو ابھی تو اللہ مومنوں کو عرض کر رہے ہیں کہ تم نکلو مکہ فتح کرنے کے لیے، ایک فائنل لڑائی جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے کل بھی بات کی تھی، صحابہ کرام کے ذہن میں کوئی بہت بڑی لڑائی تھی، کہ بہت بڑی جنگ ہے جو اب ہونی ہے، اور اس میں یہ اپنی نوعیت کی ایک واحد جنگ تھی کہ جس میں آپ ایک شہر پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ شہر پہ حملہ کرتے ہیں، کوئی جنگ شہر پہ مسلط کرتے ہیں، تو اس میں خون خرابہ زیادہ ہوتا ہے، سویلین بھی بہت مر جاتے ہیں جب شہر میں لڑائی آ جائے۔ تو یہ صحابہ کرام کے ذہنوں کو اللہ رب العزت تیار کر رہے ہیں کہ تم لیت و لال نہ کرو، اب پس و پیش نہیں ہونا چاہیے تمہاری طرف سے۔ ظاہر ہے وہاں مکہ میں کون ہیں؟ انہی کے رشتہ دار ہیں۔ کچھ رشتہ دار ہیں جو مسلمان ہیں، بیوی بچے ہیں، کچھ ہیں کہ جو بہرحال ان کا تو معاملہ خیر دوسرا ہو گیا۔ کافی فیملیز اپنے رشتہ داروں کی وہاں ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں حاتب ابن ابی بلتہ نے خط لکھ دیا تھا کہ میرے بچے چونکہ وہاں ہیں تو وہ ظاہر ان کو نقصان نہ پہنچائیں، تو اس طرح کا معاملہ۔ تو صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات تو تھی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے اب اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنا ہے، کہ تمہیں محبت کن کے ساتھ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، یا ابھی بھی تمہاری رشتہ داریاں انہی کے ساتھ ہیں؟ تمہاری محبت 23 سال ہو گئے ہیں بھائی، اللہ کا پیغام آیا ہوا ہے، ابھی تک انہوں نے نہیں مانا، تو واضح ہو گئی نا بات۔ بس اب دلوں میں کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے، واضح کر لو۔ میں کل پیغام سنا چکا ہوں اور آپ کو قول سنا چکا ہوں حضرت عمر کا، کہ آپ نے فرمایا اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے 3 گروہ تھے، مسلمان، منافق اور کافر۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو یہ صورت، تو پھر 2 بچ گئے۔ اب منافق واضح ہو گیا، کون ہے جو جا رہا ہے، کون ہے جو نہیں جا رہا۔ یہ اس طرح سے اب اللہ مومنوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ کیوں تم ان کے بارے میں نرم رویہ یا نرم بات دل میں رکھتے ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی عہد اللہ کا اور اس کے رسول کا؟ مشرکوں کے حق میں کیسے ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، جن کے ساتھ تم نے مسجد حرام کے پاس کیا تھا، وہ کون سا عہد ہے؟ صلح حدیبیہ، یہ مسجد حرام کے پاس تم لوگوں نے کیا۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، جب تک وہ اس پہ قائم ہیں تم بھی قائم رہو، ٹھیک ہے؟ ان اللہ یحب المتقین، اور اللہ پسند کرتا ہے متقین کو۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم، کیسے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ؟ ان کی حالت تو یہ ہے کہ ان یظہروا علیکم، اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، اگر وہ ڈومینیٹ کر لیں تم کو،
لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، وہ کسی بھی شے کا لحاظ نہیں رکھیں گے تمہارے بارے میں، نہ کسی رشتہ داری کا، نہ کوئی تعلق جس کا تم سوچ رہے ہو کہ وہ ہمارے آخر یہ ہیں وہ ہیں، کسی چیز کا، ولا ذمہ، اور نہ ہی کسی عہد کا وہ خیال رکھیں گے۔ اگر انہیں تمہارے اوپر اپر ہینڈ حاصل ہو جائے، ڈومیننٹ وہ ہو جائیں، تو تمہاری کسی شے کا بھی وہ لحاظ نہیں رکھیں، نہ کسی رشتے کا اور نہ کسی عہد کا۔ یرضونکم بافواہہم، وہ تمہیں راضی کر رہے ہیں اپنے منہ سے، اپنی باتوں سے، وتأبی قلوبہم، دل ان کے تو ادھر ادھر ہو چکے ہیں، دل ان کے پھر چکے اس بات سے، زبانوں سے تمہیں راضی کر۔ اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ابو سفیان آ گیا تھا دوبارہ زبانوں سے کہنے کہ ہم ایسا نہیں ہے، دیکھیے دوبارہ اگر ہو سکے تو بہتر ہے کہ ہم اسی عہد کو پھر سے تازہ کر لیں۔ وتأبی قلوبہم، دل ان کے انکاری ہیں، زبانوں سے آپ کو راضی کر رہے ہیں۔ واکثرہم فاسقون، اکثریت ان کی کرپٹ ہے، اچھے لوگ نہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، بیچ دیا انہوں نے اللہ کی آیات کو ثمنا قلیلا، بس تھوڑی سی چیز، تھوڑی سی قیمت۔ کیا سی تھوڑی سی قیمت؟ اپنی سرداری ہے، اپنی سیادت ہے، مکہ میں عرب کی ہے ایک حیثیت ہے، بس اس کے عوض اللہ کے دین کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ فصدوا عن سبیلہ، روکا اللہ کے راستے سے اور خود بھی رکے۔ انہم ساء ما کانوا، بہت برا عمل ہے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مومن، کوئی بھی مومن ہو، اینی بلیور، کوئی بھی شخص ہو جو مومن ہو، یہ اس کا لحاظ نہیں کریں گے۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کسی بھی مومن انڈیویجول کے بارے میں یہ نہ کسی سوشل نارمز کا، جو ریلیشن کے ہوتے ہیں نارمز، ان کا خیال رکھیں گے، اور نہ ہی کسی عہد کی پاسداری کریں گے۔ اولئک هم المعتدون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں۔ تم ان کے بارے میں اپنے دلوں میں کیوں نرم گوشہ رکھتے ہو؟ بٹوین دا لائن میسج یہ ہے کہ تم کیوں نہیں اپنے دلوں میں ان کے حوالے سے، یعنی اللہ از ٹرائنگ ٹو فائر دیم اپ، اس طرح کی باتیں کر کے کہ وہ ہیں اس طرح کے لوگ۔ فَإِن تَابُوا، پھر بھی اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازیں قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو بھائی پھر بھائی ہیں تمہارے دین میں، اس میں کیا مسئلہ ہے اگر یہ کام کر لیں تو۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ، ہم پھر بھی آیات کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو سیکھنا چاہے۔ اب تک نہیں سمجھاتا تو اب ہم اور ان کو اور سکھانے کے لیے تیار ہیں، اور سمجھنے کے لیے اگر یہ ہوں تو ہم اب اور ان کو ٹیچ کرتے ہیں چیزیں، ہم اپنی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں ایسی قوم کو جو جاننا چاہتی ہو۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، جب انہوں نے توڑ دیا اپنی قسموں کو اپنے عہد کر دینے کے بعد، پکا کر لینے کے بعد۔ ایمانہم، قسموں کو کہتے ہیں، یہ یمین دائیں کو کہتے ہیں، دایاں ہاتھ یمین، ایمان اس کی جمع ہے۔ آپ دیکھیں یہ ایک کامن رواج ہے، قسم اٹھانے کے لیے دایاں ہاتھ اوپر اٹھا کے قسم اٹھائی جاتی ہے، ہاتھ اٹھا کے دایاں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم، جب انہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا پکا کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور انہوں نے تمہارے دین میں طعن کیے، تمہیں طعن کرنا لفظ جو ہے نا طعن کا، اس کا مطلب ہوتا ہے you take something sharp and you stab it, you point with it, you pinch with it، کوئی شے بڑی تیز رخ والی ہو اس کے ذریعے سے آپ ہی، اور اس کا مطلب فگریٹیولی ہم اردو میں بولتے ہیں طعنے کرنا، طعن دینا، ایسی بات کرنا کہ جو آپ کو ہرٹ کرے، جو پنچ کرے، ایسی تیز بات جو آپ کا دل دکھا دے، اسے بھی طعن کہتے ہیں۔ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں طعن کرتے ہیں۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو بس اب تم لڑائی لڑو، جہاد کرو، قتال کرو ان کفر کے اماموں کے ساتھ۔ ائمۃ الکفر، اللہ کے رسول کا جو مشن تھا وہ پورے عرب کو صاف کرنا، ٹھیک ہے نا جناب۔ اب پورے عرب کی صفائی، اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اس کو کنٹرول کون کر رہے ہیں؟ ہیڈ کون ہے؟ یہ مکہ والے جو ہیں، یعنی کہ اس سانپ کے سر کو کچلو۔ ائمۃ الکفر، یہ جو ہیڈ ہے نا، یہ ریاست ام القری، اس میں جو بیٹھے ہیں قریش، ان کو ائمۃ الکفر، اللہ انہیں کہتے ہیں کافروں کے امام، ان کا سر کچلو۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم، یہ درمیان میں ایک جملہ اللہ رب العزت نے خود ایڈ کر دیا، وگرنہ جو بات چل رہی تھی وہ یوں ہے کہ فقاتلوا ائمۃ الکفر لعلہم ینتہون، ان کافر کفر کے اماموں سے لڑو تاکہ وہ باز آ جائیں۔
بیچ میں اللہ نے بات ایڈ کی، انہم لا ایمان لہم، یہ جو باتیں کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، ان کی کوئی ورتھ نہیں ہے، کوئی کریڈیبل، بکواس کرتے ہیں، یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں، ان کے کسی عہد کی، کسی قول قرار کی کوئی ورتھ نہیں ہے۔ الا تقاتلون قوما، تم کیوں نہیں لڑائی کرتے اس قوم کے ساتھ، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا، وہموا باخراج الرسول، اور ذہن میں تلاؤ کیا کیا نہیں کیا انہوں نے، کیا انہوں نے ارادے کیے تھے، رسول کو کتنا خراب کیا ہے، تنگ کیا ہے، رسوا کیا، اور اسے گھر سے نکال دیا۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہ لڑائی جو اب ہم تمہیں لڑنے کا کہہ رہے ہیں، اس کا آغاز کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کیا ہے۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم کیوں گلٹ فیل کرتے ہو اپنے دلوں میں، تم کیوں اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہو ان کے لیے؟ یہ وہ لڑائی ہے، they initiated it، یہ ان کی طرف سے ہوا تھا۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، ان سے ڈرتے ہو تم، فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، اللہ ہے جو زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، قاتلوہم، لڑو ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے۔ اس کو انڈر لائن کر لیں اس فریز کو، یہ میں نے کل سارا تھیم آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ جب کسی رسول کو قوم کی طرف بھیج دے تو پھر وہ رسول کی قوم اس کے میسج کو ماننے سے انکار کر دے تو اللہ ان پر عذاب استحصال نازل فرماتا ہے۔ تو یہ قوم قریش، اللہ کے رسول ان کی طرف آئے تھے، اولاً انہوں نے مانا ہی نہیں، انکار کر دیا، تو اب 23 سال کا جو ایک ٹائم تھا، ایک مدت تھی، وہ پوری ہو گئی، اللہ کے ہاں یہ طے تھی، تو اب اللہ کی طرف سے ان پہ عذاب آ رہا ہے۔ اور یہ عذاب کون سی شکل میں؟ جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، حضرت نوح پہ کیا آ گیا تھا؟ فلڈ آ گیا تھا۔ قوم سمود، قوم لوط پہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو گئی تھی، ہوا چلی ہے قوم عاد پہ، یا اور کوئی بہت زوردار آواز، چنگاڑ، زلزلے، تو ان پر عذاب، محمد الرسول اللہ کی امت پر، وہ جو ان کا قبیلہ تھا، عذاب صحابہ کی صورت میں، ڈیوائن پنشمنٹ صحابہ کی شکل میں۔ یہ قرآن اس بات کی تصدیق کر رہا ہے، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے، قاتلوہم، تم لڑو جا کر، ویخزہم، اور اللہ ان کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ اب دیکھو نا، اس کو بات کو سمجھو کہ ان کو پکڑو، ان کو مارو اور ان سے لڑائی لڑو، اس کو کنٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں۔ اللہ کن کو حکم دے رہا ہے؟ صرف صحابہ کرام کو، اسپیشلی صرف انہی کو حکم ہے، اور کسی کو نہیں ہے۔ اسے آپ جنرل نہیں کر سکتے بھائی، کیسے جنرل کریں گے آپ؟ اللہ رب العزت نے ان کے جرائم کی لسٹ دی ہے پیچھے، انہوں نے یہ کام کیے ہیں، ابھی ہم نے پڑھا ہے، نقضوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤکم اول مرہ، انہوں نے اپنے وعدے توڑے ہیں، قسمیں توڑی ہیں، انہوں نے رسول کو نکالا اپنے گھر سے، اور یہ ساری جنگ انہوں نے مسلط کی تھی۔ اب بس ان کو ہم نے مہلت دی، ختم ہو گئی اب مہلت، 23 سال کا وقت تھا جو ہم نے دیا ان کو، اب تم جاؤ ان کو مارو، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے۔ یہ اچانک تھوڑا اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ کافر کو پکڑ کے مارو، وقت دیا جاتا ہے پورا۔ حضرت نوح کا جو بیٹا ہے، کتنا عرصہ رہا حضرت نوح کے ساتھ، اللہ نے کچھ کہا؟ وہ نہیں مانا، نہیں نا، جب عذاب آ گیا تو بعد میں اللہ نے کہا وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا۔ وقت دیا جاتا ہے چیز کو سمجھنے کا۔ حضرت ابراہیم کے والد کیا تھے؟ بت پرست تھے، اللہ نے کچھ کہا؟ وہ فوت ہو گئے، حضرت ابراہیم ان کے بارے میں بعد میں اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ نے پھر روکا ہے، نہیں وہ مشرک مرا ہے، اب نہیں، اب ختم، اللہ نے منع کیا۔ پورا وقت دیا جاتا ہے، اس کے بعد اللہ پاس کرتا ہے اپنا ورڈکٹ، اس کے بعد اللہ فیصلہ سناتے ہیں۔ ایسے نہیں ہو جائے۔ یہ وہ لوگ تھے خاص اسی پس منظر میں رکھیں جنہیں اللہ نے وقت دیا، 23 سال کا وقت دیا، حجت تمام کی، نہیں مانا، اب اللہ کی طرف سے کیا آ رہا ہے؟ ان کو عذاب آ رہا ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور اللہ مومن قوم کے سینوں کو شفا پہنچائے گا، اللہ ہیل کرے گا مسلمان قوم کی فیلنگز کو۔ میں کہہ چکا ہوں کہ دیکھو، ہجرت کے وقت مسلمان وہاں سے چلے گئے، بڑا تکلیف دہ کام تھا، چلے گئے، کئیوں کی فیملیز پیچھے رہ گئے، جیسے حاتب ابن ابی بلتہ کی رہ گئے۔ تو وہ جو کافر ہیں، بدر جا کے لڑائے، احد جا کے لڑائے، خندق پہ جا کے جناب 10,000 کا لشکر اکٹھا کر کے پورے عرب کا لے کر مدینہ کے اوپر چڑھ گئے تھے۔ تو یہ جب واپس آتے ہوں گے تو مکہ میں جو مسلمان لوگوں کے گھر والے رہتے ہوں گے ان کی عزت کرتے ہوں گے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کا وہ معاملہ کرتے ہوں گے ان کے ساتھ۔ تو وہ جو مومن قوم ہے ان کے دل کتنے
دکھی ہیں ان کے ظلم سہ سہ کے، ان کی باتیں سن سن۔ جب اللہ کے رسول تھے وہ تب نہیں باز آتے تھے، جب صحابہ وہیں پر تھے تب ان کیا کیا حشر کرتے تھے، تو جب وہ سارے ادھر چلے گئے تو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ کیا کیا وہ کرتے ہوں گے۔ جاؤ تاکہ اللہ تمہارے ذریعے ان کے دلوں کو کیا کرے گا، ٹھنڈک پہنچائے گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، مومن قوم کے سینوں کو ٹھنڈ پہنچے گی، ان کی جو فیلنگز ہرٹ ان کی ہیلنگ ہو جائے گا، اللہ کیور کرے گا ان کے سینے کے جو صدمات ہیں ان کا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ ان کے دلوں کا غیظ دور کر دے گا۔ غیظ، اور یہ بڑا پیارا لفظ ہے، غیظ اور غضب اردو میں بولا جاتا ہے، غیظ و غضب غصے کے لیے لفظ آتا ہے۔ غیظ وہ غصہ ہے کہ جسے آپ اپنے اندر کنٹین کر کے رکھتے ہیں، کنٹرول کر کے رکھتے ہیں۔ برتن ہے چولہے پہ پڑا ہے، ابل رہا ہے اندر، باہر سے نظر نہیں آ رہا، باہر سے نہیں پتہ چل رہا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آپ جائیں گے ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو جلا دے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا ادھر تو کام خراب ہے، دور سے کو پتہ۔ یہ ہے غیظ، وہ غصہ جسے آپ اپنے اندر کنٹین کرتے ہیں۔ آپ بڑے نارمل ہوتے ہیں، بڑا مسکرا کے کسی سے مل رہے ہو، اندر اس کسی کو نہیں پتا کہ کیا چل رہا ہے، وہ ہے غیظ۔ لیکن جب آپ وہ when you جناب لیش اٹ آؤٹ، تو پھر اب یہ غضب بن گیا۔ جب آپ اس پہ اس کا اظہار کرتے ہیں، اپنے اس غصے کا برس پڑتے ہیں جناب، تو پھر یہ اب کیا ہو گیا، اب یہ غضب ہو گیا۔ اس غصے کو باہر نکال دینا تو یہ غضب ہو جاتا ہے۔ اور غیظ کی بڑی بہتری، یہ مطلب یہ ہے کہ غصہ ہمیشہ غلط نہیں ہوتا، اس بات کو بھی سمجھ لیں۔ یہ ہیومن ایک ایموشن ہے، انسانی جذبات میں سے ایک جذبہ ہے۔ اگر آپ انسان ہیں تو آپ کو غصہ آئے گا۔ یہ غصہ آ جانا کوئی ایمان کے منافی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے بھائی۔ کئی مقامات پر ایسے، میں کیا آپ کو مثالیں دوں، اللہ نے جسٹیفائی کیا غصہ۔ سب سے بڑی مثال میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں، یہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، ابھی اس کا ذکر ہم نے پڑھا۔ اب آپ دیکھیں صلح حدیبیہ، ایک مسلمان کہاں سے چلیں؟ مدینہ سے، مکہ پہنچ گئے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں مسجد حرام کے پاس، ہاں جی، حدیبیہ بالکل ہی پاس ہے، اور وہ اس راستے سے گئے ہیں کہ جس راستے پہ جانور بھی نہیں جاتے تھے۔ حدیبیہ اس راستے پر ہے جو عام راؤٹ نہیں ہے، مکہ مدینہ کا جو عام راستہ ہے وہ اس پہ نہیں ہے حدیبیہ۔ حدیبیہ تو ایک طرف سے ہو کے آتا ہے، یہ ایسا راستہ ہے جس پر چلنا ہی محال ہے، اتنے کانٹے اور اتنے پتھر، اس طرح کا وہ پتھریلا علاقہ ہے، آپ چل نہیں سکتے، جانور نہیں جاتے اس طرف۔ مسلمان بغیر ہتھیاروں کے وہاں سے چلے ہیں مدینہ سے، اور حدیبیہ اس طرف سے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ خود اس چیز کا ایک مکہ میں احترام تھا کہ جو حج کرنے آتا تھا اس کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، ایک اس کا روایت۔ لیکن یہاں مسلمانوں کی دفعہ وہ اپنا قانون بھی توڑ دیا، اور ادھر سے حضرت خالد بن ولید کی بٹالین آئی تھی ان کے پاس، اس طرف سے ہو گیا، لیکن وہ تو معاملہ ہوا دوسری طرح کا۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا اب آپ دیکھیں کہ مسلمان اتنا سخت سفر، اتنی تکلیف والا سفر برداشت کر کے وہاں گئے، اور وہ آگے جا کے رہے ہیں حج آپ نہیں کر سکتے۔ اور پھر دوسرا کہ وہ جو وہاں صلح ایک پیس ٹریٹی سائن ہوا ہے، اس کی ٹرمز آپ کے سامنے ہیں، کس کس طرح سے انہوں نے بات مانی۔ اور پھر دوسرا صحابہ کرام اتنے رنجیدہ، اتنا مشکل سفر کر کے، اتنی تکلیفیں اٹھا کر وہاں پہنچے، اب آگے ایک تو حج نہیں ہو رہا، اور دوسرا یہ اس طرح کی شرائط ماننی پڑ رہی، اور تیسری چیز اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اٹھ کے اپنے بال منڈواؤ، جانور ذبح کرو اور واپس چلو۔ ان لوگوں نے تمہیں حج نہیں کرنے دیا، تم اپنے جانور ذبح کر کے گوشت کنہیں دو، انہیں دو اور چلو واپس گھر چلیں، اپنے جانور یہاں ذبح کرو اور انہیں دو اور چلو بس واپس چلیں، گھر چلیں۔ جب آپ نے حکم دیا ہے تو آپ سب نے یہ بات سن رکھی ہے، کسی نے بھی حکم مانا؟ کسی نے نہیں مانا حکم۔ ادھر آیتیں ہیں سورۃ حجرات میں پڑھ لیں کہ اللہ کے رسول کی وہ نافرمانی، اور بالکل سورۃ احد میں، غزوہ احد میں ہو نہیں چکا تھا، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، تم نے نبی کی نافرمانی کی، کتنا ڈانٹا تھا اللہ نے اس حوالے سے۔ ہم نے تمہیں اس کی سزا دی تاکہ تمہیں ڈسپلن آ جائے، کہ نبی نے حکم دیا تھا کہ 50 لوگ وہاں بیٹھیں گے، تم آئے کیسے نیچے؟ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا یہ کرتوت ہیں جن کا ہم تم مزہ چکھا رہے ہیں۔ بات نہیں مانی، کیا نتیجہ دکھایا اللہ نے؟ یہاں 1800 صحابہ ہیں، حضرت ابو بکر سمیت کسی نے حکم مانا نہیں ہے۔ آپ نے 2 دفعہ کہا، کوئی اٹھا، کوئی ہلا ہی نہیں اپنی جگہ سے، بلکہ حضرت عمر نے تو اٹھ کے باتیں کی ہیں کہ بدتمیزی جسے آپ کنسیڈر کرتے ہیں، حضرت عمر کی طرف سے تو یہ ریکارڈڈ چیز ہے۔
کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ واضح پوچھا ہے اللہ کے رسول سے، کیا ہم جس دین پر چل رہے ہیں حق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بلا حق ہے، کیوں نہیں ہے؟ پوچھا آپ نے خواب دیکھا نہیں تھا حج کرنے کا؟ ہم ایسے تو نہیں اٹھ کے آ گئے، کہا ہاں دیکھا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں یہ اس طرح کا نہیں ہے معاملہ۔ اللہ کے رسول اب آگے مطلب یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، آپ نے فرمایا اس سال کا نہیں تھا یہ، تو پرل آگے سے آرگیو تو کیا جا سکتا تھا۔ اچھا یہ وہ واحد موقع ہے، حضرت عمر بول بھی رہے ہیں تو حضرت ابوبکر روک نہیں رہے۔ آپ غصے کا اندازہ کیجئے صحابہ کا، میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ وہ یہ جس کو مطلب یہ کہ اللہ اکنالج کرتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ 1800 لوگ ہیں اور ایک نے بھی حکم نہیں مانا اللہ کے رسول، حتیٰ کہ اللہ کے رسول دل برداشتہ ہو کر واپس اندر چلے گئے ہیں حجرے میں، اور آپ کی ام سلمہ تھیں آپ کی بیوی، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ان کو چھوڑیں، آپ اپنا کر لیں تو دوسرے بھی کر لیں۔ اللہ نے کہیں صلح حدیبیہ کے بعد جو سورت نازل ہوئی، سورت فتح، اس میں صحابہ اکرام کو کہیں ڈانٹا ہے، کہیں ریپریمنڈ کیا؟ کوئی بات آپ نے کہیں کہی؟ بلکہ اسی صورت میں سب سے زیادہ شاندار تعریف کی گئی ہے ان کی، صحابہ کرام کی، کہ یہ کیا کمال لوگ ہیں جناب۔ یہ ہیومن چیزیں ہیں، ان کو اکنالج کیا جاتا ہے۔ تو وہاں جو انہوں نے کیا بالکل ایک ٹھیک نیچرل ایک پروسیس تھا، بھائی بنتا تھا ان کا، ان کی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور بلکہ یہ بھی بڑا ایک طرح سے دیکھیں تو بڑی وہ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہاں فساد ہوتا۔ 1800 لوگ پھر بھی چپ رہے، انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیسے کیا؟ بڑا خاموش، یہ بھی بڑا پیسفل چیز ہے ہاں جی، کہ انہوں نے اپنے غصے کا صرف ایک احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، جیسے آپ آج کل کی ٹرمینالوجی میں بولتے ہیں، خاموش رہ کے۔ تو یہ غصہ، غیظ، یہ ایک اور مثال لیں، سورۃ مجادلہ شروع ہوتی ہیں، وہ ایک عورت آئی، اللہ کے رسول جھگڑا کر رہی ہے کہ میرے میاں نے میرے ساتھ کیا کر لیا، زہار کر لیا، مجھے ماں کہہ دیا ہے، میرا کیا قصور ہے، میرے بچوں کا کیا قصور ہے، ہمارا کیا؟ اللہ کے رسول کے ساتھ جھگڑا کر رہی ہے، اونچا اونچا بول رہی ہے، حالانکہ آواز اونچی نہیں کرنی۔ قد سمع اللہ قول اللتی، اللہ نے سنا ہے بات کو اس عورت کی، تجادلک فی زوجہا، جھگڑا کر رہی ہے تجھ سے اپنے گھر والے کے بارے میں۔ اللہ یسمع تحاور، اللہ تمہارا ڈائلاگ سن رہا ہے سارا، کہیں اللہ نے اسے ڈانٹا؟ ایسا تو نہیں نا ہے۔ جائز ہوتا ہے، جائز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں، ان کو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک صحیح حد تک۔ اللہ اکبر، مجھے پھر بات یاد آ گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اب میں بتاؤں گا بھی نہیں، بات زیادہ وقت لگ جائے گا جی۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں کا جو غصہ ہے وہ بھی لے جائے گا، ختم کر دے گا، جو ان کے دلوں کے اندر غیظ بھرا ہوا ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تو توبہ قبول فرمائے گا جس کی بھی چاہے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم اور حکیم ذات ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے یہ سمجھ دیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی تک تو اللہ نے ایکسپوز ہی نہیں کیا تم میں سے کون ہے جو جہاد کریں گے تم میں سے۔ ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، اور اللہ نے تو ابھی ظاہر ہی نہیں کیا کہ ان لوگوں کو کہ وہ کون ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بناتے، ابھی اللہ نے ظاہر نہیں کیے، وہ ایکسپوز نہیں کیے۔ اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تو باخبر ہے جو بھی تم کر رہے ہو۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کے لیے تو یہ بات نہیں ہے، مشرکوں کے تو لائق نہیں یہ چیز، ان کا تو حق نہیں ہے، یہ مشرکوں کا تو کام نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کریں۔ بیت اللہ یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ اسے آباد کریں، اس کو مینٹین کریں، اس کے محتمم بن کے رہیں، متولی بن کے رہیں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جو خود اپنے نفس پر کفر کی گواہی دیتے ہیں، کھڑے ہو کر لات منات کو پکارتے ہیں وہاں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں ان کے اعمال برباد، ان کا کوئی خانہ کعبہ کی گئی عزت ان کے کام نہیں آنے والی۔ ففی النار ہم خالدون، اور یہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم، مسجد آباد تو وہ کرتے ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، اقام الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور جو نماز زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور جو نہیں ڈرتے کسی سے بھی سوائے اللہ کے۔ یہ اب بتا رہی ہے، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے ایک آرڈرلی سیکوینس کہ مسجد کا فنکشن کیا ہونا چاہیے۔ اس کو ذرا غور سے پڑھیں۔ آج کل بھی مسجدیں بن گئی ہیں ہر جگہ، میں تو حیران ہوا، ادھر پیچھے ایک دوست کے یہاں گئے، دو مسجدیں اکٹھی کھڑی ہیں، یہ ایک مسجد ہے، یہ ادھر مسجد، بالکل ایک، کم از کم مطلب یہ گلی تو چھوڑ لینی چاہیے کہ دو چار گھر تو ہوں کہیں ادھر ادھر آنے جانے کے لیے، بالکل ساتھ یہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اتنی مساجد۔ اور یہ جو باہر کے ہمارے دوسرے
ویسٹرن کنٹریز ہیں، ان میں بہت مساجد بن رہی ہیں اور بڑے میں تو اگلے دن سن رہا تھا انٹارکٹیکا پہ جا کے انہوں نے مسجد بنائی، پتہ نہیں کس طرح کی ہوگی مسلمانوں نے، ایگلو ٹائپ کا. تو یہ مسجدیں ہر جگہ بن گئی ہیں، لیکن فنکشن مسجد کا کہ وہ غائب ہے، وہ ہے ہی نہیں. بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ایسا لگتا ہے کارپوریٹ آفس آ گئے ہیں، کسی کارپوریٹ آفس کے اندر آ گئے ہیں، بڑا کوئی اسپرٹ کوئی روح کوئی ہے ہی نہیں اس کے اندر، ایسی چیز اتنی فضول چیزیں. یہاں کیا دیا ہے مسجد کا فنکشن؟ ایک سیکوینس کے اندر دیا، ایک ترتیب کے اندر دیا ہے. مساجد جو ہیں اللہ کی، ان کا پہلا کام کیا، اس سے کیا چیز ملنی چاہیے؟ ایمان باللہ، من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. اس کی ریمائنڈنگ ہونی چاہیے مسجد کی. مسجد کا پہلا فنکشن یہ ہے، پہلا پرپس مسجد کا یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑے، انسان کو وہاں جا کے آخرت یاد آئے، موت یاد آئے. یہ بنیادی فنکشن. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور پھر اسپریچول اسٹرینتھ کے لیے وہاں مسجد کا نماز قائم کی جائے وہاں. اور ولا بات زکوٰۃ، اور وہاں لوگ اس طرح آئے جائیں کہ آپ کو پوری کمیونٹی کا پتہ چل جائے کہ زکوٰۃ دینی کسے ہے، زکوٰۃ لینی کسے ہے. کمیونل اسٹرینتھ آپ کسی طرح ڈیولپ ہوگی. اسپریچول اسٹرینتھ نماز قائم کرنے سے، اور کمیونل اسٹرینتھ آپ کے زکوٰۃ ادا کرنے سے ہوگی. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُفْلِحِينَ، اور یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت سے نواز دے گا. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے بنا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام اور مسجد حرام کی مینٹیننس کرنا، کیا تم نے اس کو بنا لیا ہے کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اسی شخص کی طرح ہے یہ کام جو ایمان لائے اللہ پہ، آخرت پر، جہاد کرے اللہ کی راہ میں. لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، اس دور میں یہ جو کام ہے حاجیوں کو پانی پلانا، عزت کرنا، یہ واقعتاً ایک نیکی کا کام تھا، بڑا کام تھا. آج کل جیسے لوگ جاتے ہیں پلینز پر، اس طرح نہیں آتے تھے لوگ. کوئی پیدل پہنچ رہا ہے وہاں، کوئی خچروں پہ، کوئی اونٹوں پہ آتا ہے. ان لوگوں کی عزت کرنا، ان کو پانی پلانا، یہ اللہ نے جو ذکر کی بہت بڑے کام تھے اس وقت میں. لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے. اصل چیز تو وہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کے ہاں، اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے، وہ بہت عظیم ہے درجے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں. اولئک هم الفائزون، یہی لوگ الٹیمیٹلی سکسیسفل، یہی لوگ ہوں گے. یہاں دیکھیے، یہ پہلی ہجرت کب ہوئی تھی؟ مکہ سے سارے لوگ مدینہ آ گئے تھے. اب جب مکہ فتح کرنے کے لیے واپس جا رہے ہیں تو گویا انصار کو بھی موقع مل رہا ہے ہجرت کر کے دوبارہ وہاں مکہ سے، مدینہ سے مکہ جانے کا، گویا ان کی طرف سے بھی ہجرت ہو جائے گی. یبشرہم ربہم برحمت من، اللہ بشارتیں دے رہا ہے، اللہ کنگریچولیٹ کر رہا ہے اپنی رحمت کی بشارتیں دے رہا ہے. ورضوان، اور اپنے راضی ہو جانے کی اللہ خوشخبریاں دے رہا ہے. وجنات، اور باغات کی، لہم فیہا نعیم مقیم، جس میں ایسی نعمتیں ہوں گی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی، قائم رہنے والی نعمتوں والی جنت جو ہے وہ وہاں رہیں گے. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. یہ آگے دو آیتیں آ رہی ہیں، بہت عظیم ترین آیتیں ہیں. آیت نمبر 23 اور 24 نمبر بھی یاد کر لیں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 23 اور 24. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اپنے اینسسٹرز، اپنے آباء و اجداد، اپنے والدین، و اخوانکم، اور اپنے بھائی، اولیاء، انہیں دوست نہ بناؤ. اپنے ماں باپ، اپنے والدین کو اور اپنے بھائیوں سے محبت والا تعلق مت رکھو. اولیاء، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارا ان سے کوئی ولایت نہیں ہے، کوئی دوستی، کوئی پروٹیکشن والا رشتہ، کوئی قلبی تعلق مت بناؤ، خبردار. لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے ایمان پر کفر کو پسند کیا ہے تو. اگر ایمان کی بجائے وہ کفر کو پسند کرتے ہیں تو تم اپنے باپ کو، اپنا وہ رشتہ جو ہوتا ہے وہ ختم، کوئی اس میں محبت تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، نہ تمہارا بھائی. ومن یتولہم منکم، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، فاولئک ھم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم. پھر اس کو اسی طرح اس کانٹیکسٹ میں رکھ کے پڑھیے گا، دیکھیے گا، خدا کے لیے اس کو نکالیے گا نہیں. کوئی ایک شخص نیا مسلمان ہوا ہو کہیں بھی کسی بھی جگہ پر، تو
تو آپ ماشاءاللہ اس سے خیر خواہی کرتے ہوئے السلام علیکم اسے کاپی دیں قرآن مجید کی تحفے کے طور پر، اور اسے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 23 بھی بسم اللہ پڑھ کے پڑھا دیں کہ آپ نے جو کہ نیا اسلام قبول کیا ہے، تو آپ کو میں یہ بتا دوں اللہ کی طرف سے حکم کیا ہے، اپنے باپ سے اور اپنے بھائی سے آپ دوستی نہیں رکھ سکتے، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا unless and until کہ وہ بھی کلمہ نہیں پڑھ لیتے تھے۔ اگر وہ اسی طرح رہے تو تم اگر مسلمان ہو تو ان سے تم نے نفرت کرنی ہے، قرآن مجید کا واضح حکم ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم، اسلام مبارک ہو تم۔ تو یہ چیز اگر آپ کریں گے تو یہ آپ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسلام کی غلط تعلیمات کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ آیت صرف صحابہ کرام کو کہی جا رہی ہے جن کے سامنے رسول اللہ کا پیغام 23 سال سے ہے۔ اب بھی اگر وہ نہیں مان رہے، وہی کافر اسی کفر کو پسند کیا ہوا ہے، تو بس اب تمہاری ان سے کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ صرف صحابہ کرام کو حکم دیا جا رہا ہے۔ آج کل کے سیناریو میں اس آیت کو نہیں جنرلائز نہیں کریں گے، اس کو اسے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کے اندر رکھ کے پڑھیں گے۔ سورۃ توبہ کی آیات مس کوٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں، میں آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں۔ اس سورت کو تو اچھی طرح سمجھ لیا جانا چاہیے ہر مسلمان کو، اگر اس نے بہرحال دین کی بات کہیں کسی کو کرنی ہے، اسے قرآن کی آیت کوئی دکھائے گا، اسے نہیں پتا تو وہ تو ہی ول بی اسپیچ لیس، بات ہی کوئی نہیں آئے گی کہ یہ تو لکھا ہوا ہے۔ واقعی کوئی بھی بندہ آپ کو بتائے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ تو لکھا ہوا، نہیں کر سکتے، باپ سے پیار تو نہیں ہو سکتا، واضح بنا کیا اللہ نے، ایسا جو کرے گا دوستی وہ ظالم ہے۔ تو اس کو سمجھ لیں۔ اگلی آیت یہ ہے پھر اصل جو ہے اب ہمارے لیے جس سے سبق ہے، قل، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے ذرا، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، 5 رشتے اللہ نے گنوائے ہیں، یہ سارے رشتے ہیں۔ اے میرے نبی ان سے کہہ دو اگر تمہارے باپ، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہاری ایکسٹینڈڈ فیملی، عشیرہ عشر سے نکلا ہے 10، فیملی آف 10 ڈزن امیجیٹ جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہو جاتی ہے، تمہارے خاندان ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ لوگ، اور اس کے علاوہ آگے سٹف اللہ گنوا رہے ہیں، مال و دولت، تجارت اموال اقترفتموہا، وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے ادھر سے ادھر سے محنت کر کے اور یہ کوشش کر کے اور یہ دن رات، یہ سال، یہ 5 سال، یہ ادھر، یہ سارے پروجیکٹس تم نے کر کے جو پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، یہ مال تمہارا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت تم جس کے بارے میں ڈرتے رہتے ہو کہ یہ نیچے نہ چلی جائے، تمہاری کہیں شپمنٹ نہ لیٹ ہو جائے، کہیں تمہارا وہ کوئی کانٹریکٹس نہیں تمہیں مل رہے جناب، اور تمہارا دماغ پھٹ رہا ہے، اور تم جناب اپنا بیلنس چیک کر رہے ہو، انوینٹوری چیک کر رہے ہو، سیل چیک کر رہے ہو، یہ بزنس جس کے بارے میں تمہیں ڈر رہے کہ کہیں یہ کم نہ ہو جائے، اس میں کہیں مندہ نہ پڑ جائے، کساد بازاری نہ آ جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ جو گھر تم نے بنائے ہیں بڑے تمہیں پسند، تم نے اپنی ساری زندگی کی وہاں لگائی ہے جناب، کہ یہ چیزیں اس طرح سے بڑے خوبصورت انداز میں سیٹنگ کی ہے، بڑی تم نے اس کی فرنیشنگ کی ہے، بڑے بڑے کہاں سے تم پتہ نہیں اینٹیکس اٹھا کر لائے ہو اتنے مہنگے، اور تم نے آ کر سجائے ہیں، یہ جو پینٹنگز لگی ہوتی ہیں ایک خاص اینگل پہ تم نے خاص زاویے پہ بنا کے ہر شے لگائی ہے، اور گھروں میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں جناب، گارڈننگ ہے، اس کو کیسے دھیان سے رکھنا ہے جناب، باقی 1000 چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ گھروں میں کرتے ہیں، اس کو اسی طرح دیکھنا چاہیے جیسے میں مطلب یہ کہ چاہتا ہوں، آپ نے سارا بس اسی کے اوپر ہی ہے، ہر 2-4 مہینے ہمارے گھروں میں بھی یہ تو خیر ہو جاتا ہے کہ صوفے ادھر رکھ کے دیکھو، پھر ادھر رکھ کے دیکھو، پھر ادھر جناب ساری سائڈ، یہی گھر ہی ہے جس نے سارا ذہن کیپچر کیا ہوا ہے، اور ہمارے تو گھر ان گھروں کے حساب سے جھونپڑیاں ہیں الحمدللہ، لیکن یہ بھی اللہ کا شکر ہے، بہت ہے، یہ بھی ہماری حیثیت ہے، لیکن لوگوں نے اس دنیا میں بھی کیا بنایا ہوا ہے، گھروں کو جنت نظیر بنایا ہوا ہے، جنت کا ایک نقشہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے۔ کوئی اگلے دن مجھے دوست لے کے جا رہے تھے، بتاتے ہیں یہاں 12 ایکڑ کے گھر ہیں، 3 ایکڑ کے گھر ہیں، یہ کوئی ویلی ہے یہاں پیراڈائز ویلی کون سی، 3 ایکڑ کے گھر ہیں، 12 ایکڑ کے گھر، اندازہ کیجئے وہ گھر ہوں گے، وہ اس میں کیا آپ کو گھر میں تو 2 کمرے ہی بہت ہوتے ہیں، ایک انسان نے ایک بیڈ پہ ہی سونا ہے نا بھائی، وہ کتنا بڑا انسان ہوگا، اس نے تو ایک بیڈ ہی اسے چاہیے، اور کمرہ بھی مناسب سا ہوگا۔ تو یہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، اللہ نے 5 رشتے گنوائے اور 3 چیزیں مال و دولت سے ریلیٹڈ گنوائی، جمع کیا ہوا مال، تجارت، اور یہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں۔ گھر انسان کو بڑا پسند ہوتا ہے، نہیں تو تم دیکھ لو وہ جو حالت ہوتی ہے، میں نے تو دیکھا ہے، بیمار ہو جائیں نا بندے، بزرگ ہمارے ہو تو جو ہسپتال، بڑی مشکل ہسپتال، گھر لے جائیں، گھر لے جائیں، وہ گھر پہ جان نہیں نکلنی، گھر تو یہاں آرام سے ذرا تھوڑا، نہیں گھر لے کے جاؤ، گھر کے بغیر سکون نہیں آتا،
کہاں مت جائیں، مت جہاں مرضی چلے جائیں، رات کہاں، گھر واپس جانا ہے۔ گھر ایسی چیز ہے جناب، یہاں ایسا دل لگتا ہے گھر میں، گھر چھوڑنے پہ انسان راضی نہیں۔ اور ہمارے دیہاتی وڈیرے تو بس انہیں تو گھر سے نکاح ہو تو وہ کہتے ہیں بس یہ ٹھیک ہے یہیں، یہ جو گھر تمہیں بڑے پسند ہیں، یہ 3 چیزیں، یہ اور 5 رشتے۔ اب آگے سنیں، اصل بات اب آ رہی ہے، پنچ لائن، باٹم لائن، احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اگر یہ 8 چیزیں، ان کو رکھو میزان کے اندر، اسکیل پہ رکھو انہیں، ایک طرف یہ 8 چیزیں اور ایک طرف یہ 3 چیزیں اب اللہ بتا رہے ہیں، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد، ایک طرف یہ رکھو سکیل میں، دوسری طرف یہ 8 چیزیں۔ اگر وہ پلڑا جھک جائے فتربصوا، پھر تو دفع ہو جاؤ، پھر تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم ہم سے بات کرو، پھر تو انتظار کرو until اللہ brings his decision، کہ اللہ اپنا فیصلہ کب سناتا ہے، پھر تمہارا ہمارا کیا تعلق۔ اچھا یہاں بھی بڑی دلچسپ چیز ہے، یہ تیسری چیز نے اصل کام خراب کر دیا ہے۔ یہ اگر اللہ 2 چیزیں رکھ دیتا تو پھر بڑا مسئلہ ٹھیک تھا، کہ اگر تمہیں یہ چیزیں 8 زیادہ پسند ہیں یا زیادہ تمہیں محبت ہے اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، یہ مطلب یہ کہ انٹینجیبل چیز ہے، اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اسے آپ کو فیل نہیں کر سکتے، یہ اندر کا معاملہ ہے، یہ دل کے اندر ہوتی ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ اگر یہ 2 چیزیں اللہ کہہ دیتا تو پھر بڑا آسان تھا معاملہ، پھر تو آپ سے کوئی لاکھ منواتا آپ نے ماننا ہی نہیں تھا۔ نہیں اللہ کمال ہے، اللہ کے رسول سے جتنی عزت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں مطلب ایک ہو ہی نہیں سکتا سوال، کو کون سوال کر سکتا آپ کی اس محبت پہ۔ یہ اس تیسری چیز نے آ کر جو ہے نا، یہ اصل ایک عام انسان کے لیے معاملہ خراب کر دیا ہے۔ اب وہ جہاد نظر آتا ہے، آپ کی ایفرٹ نظر آئیں گی، آپ کی قربانیاں تو نظر آئیں گی، آپ آخر جہاد کریں گے، نکلیں گے، ایسے تو ہوگا، آپ کے فائنانشیل ریسورسز جائیں گے، ٹائم ریسورسز آپ کے جائیں گے، انرجی ریسورسز آپ کی، یہ تو ساری چیزیں لگیں گی اللہ کے راہ میں۔ اموالہم وانفسہم، اپنے مال اور جان لگائے گا، دنیا دیکھے گی نہ، پتہ چلے گا، یہ سب کچھ اپنے جان نقد ہتھیلی پہ رکھ کے گیا تھا میدان جنگ میں، تو نظر آئے گا۔ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ کب اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ناہنجاروں سے، فاسقین سے، کرپٹ لوگوں سے اللہ پیار نہیں کرتا۔ اب یہ 2 رکوع کیا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب جو آگے ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں یہ پھر 9 ہجری کے بعد کا ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے آیتیں پڑھی یہ 8 ہجری سے پہلے کی، فتح مکہ کے لیے لشکر جانا ہے اس سے پہلے کی۔ اب یہ جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ گویا کہ 1-1.5 سال بعد کا، یہ 9 ہجری کے بعد کا ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے بہت سے موقعوں پہ تمہاری مدد کی ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور ابھی مدد کی ہے، حنین کے دن بھی تو تمہاری مدد کی تھی اللہ نے ریسنٹلی۔ ابھی یہ حنین کا واقعہ کب ہوا؟ فتح مکہ کے بعد ہوا۔ فتح مکہ کے بعد جب طائف کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں لشکر کو لے کے، تو راستہ میں ایک وادی پڑتی تھی حنین، جس پہ پہاڑ تھے ادھر بڑے بڑے جناب اونچے، تو صحابہ کرام اتنی تعداد میں تھے جتنے پہلے کبھی نہیں تھے، اور وہاں سے گزر رہے تھے، اور وہ مخالف قومیں جو ہیں انہوں نے اوپر آرچرز وہ اپنے تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے، اور یوں انہوں نے تیر پھینکے ہیں کہ بارش ہی کر دی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود اس طرح بھاگے ہیں وہاں سے کہ بندہ بندے سے نہیں کوئی مل رہا تھا، کوئی کسی کی پہچان نہیں کر رہا تھا، حتیٰ کہ یہ وہ موقع ہے جب اللہ کے رسول خود جنگ کا اپنا جو علم ہوتا ہے اپنے ہاتھ میں لے کر خود بیٹھے ہوئے اپنے سواری پر جو بھی تھی آگے آئے ہیں ان تیروں کے درمیان میں، اور آپ یہ جملے منہ پر آپ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب یا اصحاب الشجرہ، میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور اصحاب شجرہ والے کہاں ہو جنہوں نے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ کے بعد، اصحاب شجرہ، تو مطلب یہ کہ پھر کچھ سینکڑوں صحابہ تھے جو دوبارہ جمع ہوئے ہیں، 200 300 400 تھے، کتنے ہزاروں کی تعداد، 12 یا 13 ہزار کو اتنا تھا لشکر، اور 200-300 بعد میں جمع ہوئے ہیں کہیں آ۔ ابھی اللہ نے تمہاری مدد کی ہے حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہاری آنکھوں پہ ذرا کچھ پٹی چڑھا دی تھی، بڑے دیکھ کر تمہیں لگ رہا تھا آج تو کمال ہے سر، اتنے تو ہم کبھی نہ، ہم 313 تھے، 1000 کا 12,000 کو کون اس طرح شکست دے گا، تمہارے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی۔ فلم تغنی عنکم شیئا، پھر اس نمبر نے تمہیں کوئی فائدہ
نہیں پہنچا ہے۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین باوجود وسیع ہونے کے تم پر تنگ ہو گئی تھی اس دن، تمہیں لگا تھا زمین تنگ ہو گئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، پھر تم بھاگے تھے پیٹھیں دکھا کر اس دن۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے اپنی سکینت ٹرنکولیٹی اللہ نے اتاری اپنے رسول پر، علی اور مومنین پر، وانزل جنود لم تروا، اور ایسے فرشتے اتارے جو تم نے نہیں دیکھے، ایسے لشکر، ایسی آرمیز اللہ نے اتاری۔ وعذب الذین کفروا، اللہ نے عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ وذالک جزاء، یہ ہے بدلہ نہ ماننے والوں کا۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد بھی اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا جسے چاہے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اب حکم دیا جا رہا ہے، ایک سال مزید گزر چکا، مکہ فتح ہوئے، اے مسلمانوں یہ جو مشرک ہیں یہ فلتھ، امپیورٹی، یہ نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد یہ مکہ کے قریب نہیں آنے چاہیے، بس ان کا اب صفایا کر دو۔ یہ وہ پیچھے والا مفہوم آ گیا، 4 مہینوں کی مہلت دی ہے ان کو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تمہیں ڈر ہے بینکرپسی کا کہ اکنامک ٹرن ڈاؤن ہو جائے گا تمہارا، اب ظاہر ہے وہاں پورے عرب کے وہاں بت پڑے ہوئے ہیں، سارے آ رہے ہیں، وہ آخر اپنے بتوں کو وہ کوئی پیش کرتے ہیں نا، سارا چیز نظر تو تمہاری وہ اکانومی چل رہی ہے اس سے، تو وہ جو سب منع کر دو گے، رک جاؤ گے، سارا ختم ہو جائے گا، تمہیں تو لگتا ہے پھر اکانومی کیسے چلے گی مکہ کی اس طرح سے جو فلرش کر رہی تھی۔ اگر تمہیں ڈر ہے اس چیز کا، بھوک کا، فسوف یغنیکم اللہ، اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے، تمہیں چیزیں تم سے سنبھالی نہیں جائیں گی، بس کچھ 2-3 سال گزرنے تو یہ کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے پاس، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہاں کہاں کتنا کتنا کس کو دینا ہے، اللہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا، اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اور اللہ پھر بعد میں تمہیں، اللہ تمہارے یہاں پھر تیل بھی نکال دے گا، یہ جیسے اب نکلا، اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا، تمہیں اب بھی پتہ نہیں چلنا کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اللہ تمہیں اتنا غنی کر دے گا، بے فکر ہو اس سے انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا، حکمت والا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، تم لڑائی لڑو ان سے جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، اس میں یہود شامل ہو رہے ہیں۔ اب کون شامل ہو رہے ہیں؟ یہود۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کے مطابق زندگیاں نہیں گزارتے۔ کن سے لڑنا ہے؟ من الذین اوتوا الکتاب، جنہیں دی گئی ہے کتاب۔ لڑائی لڑو حتیٰ، یہاں تک کہ یعطوا الجزیہ، وہ کیا دیں؟ جزیہ۔ ان سمپلسٹ ٹرم آپ کو سمجھ آئے گی، ٹیکس، کیا پیش کریں؟ وہ ٹیکس دیں، رہنے کا ٹیکس دیں۔ یدن، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور چھوٹے ہو کر رہیں، چھوٹے ہو کر رہیں۔ اس میں بڑا تو اعتراض کیا جاتا ہے مسلمانوں پر، یہ کیا بات ہے، اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو دوسری مائنورٹیز رہیں گی تو وہ 2nd گریڈ سٹیزن بن کے رہیں گی، یہ اسلام کیا ٹیکس مانگتا ہے ان سے رہنے کا؟ یہ عجیب ہے، تو یہ ہمیں کوئی ضرورت، اور وہ رہیں بھی تو ذلیل ہو کر رہیں، چھوٹے بن کے رہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح بات ہے، ہمیں اس میں کوئی شے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسلام ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے، جو آئیڈیالوجی کو ہی نہیں مانتا تو وہ اس طرح کے رائٹس انجوائے نہیں کرتا۔ سمپل امیگریشن پالیسی ہے، کسی بھی ملک کی دیکھ لیں، اس میں بھی یہی چیزیں ہیں۔ امریکہ کی جو امیگریشن پالیسی ہے، کوئی بندہ وہاں جائے گا تو وہ فل سٹیزن والے رائٹس انجوائے کرتا ہے؟ نہیں کرتا، اسے تو جگہ جگہ مصیبتیں ہیں، کیوں؟ وہ سٹیزن نہیں ہے، اس کو تو ایکسٹرا چیزیں پے کرنی پڑتی ہیں۔ امیگریشن پالیسی کسی بھی ملک بھی یہی ہوگی، کوئی بھی مہاجر کو پسند نہیں کرتا، ریفیوجیز کوئی نہیں پسند کرتا بھائی، ہر کوئی اسی طرح ان کو ٹریٹ کرتا ہے، اور وہاں تو آپ کو نیچرلائز کرنے کے لیے اپنی، وہ آپ کو امریکہ کے اندر یا تو وہاں کا کوئی پیدا ہو وہیں پر، پھر اس کو ملے گی سٹیزن شپ، یا وہ نیچرلائز کرے گا کسی طریقے سے۔ اسلام میں نیچرلائز کرنا، کلمہ پڑھ لو، ختم، پورے فل رائٹس، ایک کلمہ پڑھنے کی دیر۔ اور دوسری سطح پہ تو یہ جو ٹیکس تم سے لیا جا رہا ہے، یہ ٹیکس مسلمان بھی پے کر رہے ہیں، اس کا نام زکوٰۃ ہے، بس مسلمان جو دے رہا ہے اس کا نام زکوٰۃ ہے، تم دے رہے ہو اس کا نام یہ ہے جزیہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہر کوئی دے رہا ہے، اسٹیٹ کا نظام ایسے تھوڑا چلے گا، اسٹیٹ نے تو کفالت کرنی ہوتی ہے نا اپنے ہاں بسنے والے تمام غربا کی، بھلے وہ مسلمان ہوں بھلے کیا ہوں، غیر مسلم ہوں۔ تم نے دیکھا نہیں حضرت عمر کے دور میں غیر مسلموں کو معاملہ اس کا، ان کی کفالت ریاست کرتی تھی، یہودی کو بھیک مانگتے دیکھا تھا، ڈانٹ دیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور اس کے بدلے میں تمہیں پروٹیکشن دی جائے گی، تمہیں پروٹیکٹ کیا جائے گا، تمہاری عزت کو، تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری آبرو کو کون ذمہ دار ہوگا؟ وہ ریاست ذمہ دار ہوگی، تم سے اس پروٹیکشن کا تم سے وہ فدیہ لیا جا رہا ہے، تمہارے علماء کی، تمہاری عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے گی۔ تم رہو یہودی، تم رہو عیسائی، زبردستی تمہیں کوئی نہیں مسلمان بنائے گا، رہو تم، کوئی اس کو اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔
ہاں اپنے اس دین کی تم تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے، صرف اپنی عبادت گاہوں کے اندر اپنے جو ہے تمہارے انہیں کو صرف تبلیغ علل اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی یہ پھر اور چیزیں ہیں، اسلامی ریاست میں کیا کیا ہوگا، کیا کیا نہیں ہوگا، کیسے۔ قالت الیہود، وقت ہو گیا ہے میرا، 2-4 منٹ اوپر ہو گئے۔ ہاں جی، اچھا ہاں یہ اسٹل کی کلاس ہے، ہاں بلاؤ انہیں یاد نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا، انہوں نے کہا آ جائیں جناب کلاس ہے آپ کی، یہ عربی کی کلاس ہے۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم۔